موسم سخت گرم ہے، تو یہاں پر آ کے یہ چیز محسوس کر رہے ہیں کہ اس جگہ پر امام علی علیہ السلام کو غسل دیا گیا۔ یہ مولا علی کا گھر ہے اور یہ ان کا کنواں ہے، یہ ان کا گھر ہے، کائنات جن کی ہے۔ ناظرین، تو ہم اس ٹائم جناب موسم تمار کے روزے کے اندر آ چکے ہیں۔ اس ٹائم ہم امام علی علیہ السلام کے گھر ہے جو نا ان کا، اس جگہ پر موجود ہیں۔ ادھر آئیں، اس جگہ پر وہ دکھائیں، اس جگہ پر مولا کو ضربت لگی، جہاں پر گنبد ہے نا، جہاں پر ابھی آپ کو دکھایا تھوڑی دیر پہلے آپ نے زیارت کی مسجد میں، وہ اس جگہ پر ہے۔ اس کے بعد جو ہے مولا علیہ السلام کو ضربت لگنے کے بعد اس جگہ پر لے کے آیا گیا۔ تو جو پھر آپ کا مطلب ٹائم تھا اس میں مطلب مختلف روایات ہیں، 2 دن بھی ہیں، 3 دن بھی ہیں۔ تو پھر مولا علیہ السلام اس جگہ پر انہوں نے اسٹے کیا، یہ مطلب ان کا گھر ہے۔ تو آئیے اس گھر کی، اس مبارک گھر کی جہاں پر امام علی علیہ السلام امیر المؤمنین نے قیام کیا، یہ ان کا گھر مبارک ہے۔ آئیں خود بھی زیارت کرتے ہیں، آپ سب کو بھی زیارت کرواتے ہیں۔ جوانی خوشی های امروز و اینجا به افسوس بسیار فردا نیرزد۔ موسم سخت گرم ہے، تو یہاں پر آ کے یہ چیز محسوس کر رہے ہیں کہ کیسے مولا امام حسین نے 3 دن بغیر پانی کے یہاں پر گزارے ہوں گے۔ تو یہ چیز تھوڑی آ کے ہمیں فیل کرنی چاہیے نا، خالی گھوم پھر کے چلے جانا یہ مقصد نہیں ہے۔ تو اس چیز کو، اس قربانی کو جو آپ امام حسین علیہ السلام نے دی، یہ چیز محسوس کرنی چاہیے۔ باقی اندر آئیں، اندر آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ وہ پلیس ہے، گھر کا جو ہے اندرونی منظر ہے وہ والا۔ تو آئیں اندر چلتے ہیں، آپ کو برای سپاهش تو سردار یاری به گریه شبی را سحر کردی یا نه چه مقدار بیتاب و بیمار یاری دلا شفته بودن دلیل کمی نیست اگر بیقراری بدان یار یاری و پایان این بیقراری بهشت بہشتی کے سرخوش کہتے ہیں کہ اس جگہ پر امام علی علیہ السلام کو غسل دیا گیا، اس جگہ پر ان کو کفن پہنایا گیا۔ اس جگہ کی کیا برکتیں ہیں، کیا روحانیت ہے، کیا نورانیت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہی پرانا منظر ہے، انہوں نے کوئی مطلب اس میں تبدیلی شاید کی ہو، لیکن یہ لگ سارا پرانا ہی رہا ہے، کافی ٹائم مطلب پہلے کا قدیمی عمارت لگ رہی ہے۔ یہ دیکھیں ویسے ہی غار، چھوٹے چھوٹے دروازے، تو ساری ویسے ہی چیزیں ہیں۔ یہ ابھی جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہ مولا علی کا گھر ہے اور یہ ان کا کنواں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے گھر میں جو کنواں ہے نا، ابھی آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ یا علیش به ذکر حسین و حسن جان مهدی به دست کریم و نگاه رحیمش یہ مولا علی کے گھر کا اندرونی منظر، اندرونی نظارہ۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا، بڑا دل کو یہ گھر لگا۔ دیکھیں یہ پرانے زمانے کے گھر کیسے ہوا کرتے تھے۔ گریبان مہدی به حج جمیلش به جاه یہ ان کا گھر ہے، کائنات جن کی ہے، ان کا گھر دیکھ لیں۔ اور کائنات جن کو جانتی ہے، ہم اپنے بڑے بڑے محلات میں ہماری کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں جن کی زمین و آسمان، چرند پرند جن کو جانتے ہیں، یہ ان کا گھر ہے۔ مرا سینه چاک فراقش بگردان تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا مرا همدم و محرم و همرکاب۔ ایک دفعہ پھر آپ کو دکھا دیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام علی علیہ السلام کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا۔ یا مہدی یا دوسری طرف مستورات ہوتی ہیں، خواتین وغیرہ کا وہ الگ سے سیٹ اپ ہے،
یہ سائڈ جو ہے وہ یہ ساری مردوں کی ہے، یہاں پر مرد حضرات جو ہے وہ سارے زیارت وغیرہ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم یہاں پر نوافل وغیرہ ادا کریں گے، تو پڑھ کر مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ ہدیہ کریں گے، تو آپ سے بعد میں ملاقات ہوتی ہے۔ تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به طاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیح۔ جی ناظرین، ابھی ہم جناب میثم تمار ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ان کے روضے پہ سلام پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو مولا علی علیہ السلام کے دیوانے تھے، مولا علی علیہ السلام کے عاشق تھے۔ مولا علی علیہ السلام ایک دن ان کے پاس آئے اور فرمایا، اے میثم، یہ دراصل کھجور کا کاروبار کرتے تھے نا، کھجوریں بیچتے تھے، تو فرمایا اے میثم، اس کھجور کے درخت کو پانی دیا کرو، یہ تمہاری روزی ہے اور تمہاری موت بھی اس پہ ہی واقع ہوگی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب ابن زیاد نے انہیں گرفتار کیا، ابن زیاد نے کہا کہ اس کی زبان کاٹ دو اور اس کی جو کھجور ہے نا، جہاں پر یہ کھجور بیچتا ہے، اس درخت پہ اس کی زبان کاٹ کر لٹکا دو۔ تو وہ میثم تمار نے جب سنا تو فرمایا کہ سبحان اللہ، میں اپنے مولا علی سے اپنی شہادت کس طرح ہوگی، مجھے کس طرح مارا جائے گا، برسوں پہلے میں اپنے مولا کی زبان سے یہ چیز سن چکا ہوں، تو مجھے اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں تھا۔ تو جب ابن زیاد نے یہ سنا نا، تو اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، میں تمہارا مطلب پروگرام، قتل کا پروگرام چینج کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اسے ایسے ماروں گا کہ بالکل بھی علی کی جو ہے نا، جو انہوں نے اس بارے میں کہا تھا وہ بالکل سچ ثابت نہ ہو۔ تو کہا تھا کہ بالکل بھی علی کی پیشن گوئی کے مشابہ نہ ہو۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ کچھ دن بعد زندان میں ہنگامہ آرائی ہوئی، تو مطلب مولا علی کی پیشن گوئی کے عین مطابق میثم تمار کو جو ہے نا وہ شہید کیا گیا۔ تو ابھی اسی پاک ہستی کے روضے کی طرف جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی ان کی زیارت کرواتے ہیں کہ علی کے عاشق کیسے ہوتے ہیں، علی کے عاشق ایسے ہوتے ہیں۔ آئیے روضے پہ پہنچ کے باقی آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ جی ناظرین، تو ہم اس ٹائم جناب میثم تمار کے روضے کے اندر آ چکے ہیں، تو آئیے آپ کو اندر کی جو ہے نا وہ زیارت کرواتے ہیں۔ دل دل ای دل بزن دل به دریا، که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوری ز اولاد زهرا نیرزد، و این زندگانی فانی جوانی خوشی های امروز و اینجا. یہ ناظرین اندر کا ویو ہے، چیک کروائیں۔ بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو می‌گذاری به پایش، یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چه اندازه در ندبه ها زاری یاری. به شانه کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی یا نه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری. و پایان این بیقراری
بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. جی الحمدللہ تمام زیارات مکمل ہو چکی ہیں، تو بڑے اچھے طریقے سے تمام زیارات تسلی کے ساتھ تمام زیارات کی ہیں، خوب دعائیں کی ہیں آپ سب کے لیے، جنہوں نے دعا کے لیے کہا، جس نے بھی دعا کے لیے کہا، سب کے لیے بہت توجہ دھیان اور گڑ گڑا کر دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، مستجاب فرمائے۔ تو آج کے لیے آج کی ویڈیو یہاں پر اختتام ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ کل کے جو زیارات ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔